تصوف پر کتابیں پڑھتے ہیں اور وہ اتنی ساری کتابیں ہیں کہ سب کو پڑھنا بہت مشکل ہے۔ بزرگ بھی کہتے ہیں کہ کتابیں نہ پڑھو، اس کا کیا حل ہے؟ تصوف میں یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک بزرگ کو سند مان لیا جائے، پھر جو وہ فرما دیں اس پر چل پڑو۔ پھر اتنی زیادہ کتابوں کا مقام نہیں رہتا۔ جو پرابلم پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک کویسٹ یا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو پہلے ایک کتاب پڑھتے ہیں، پھر ایک اور کتاب پڑھتے ہیں، اور پھر کتابیں پڑھتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ پڑھتے ہیں کتابیں۔ آپ غور کریں تصوف کو سمجھنے کے لیے۔ تصوف جو ہے یہ علم نہیں ہے بلکہ یہ عمل ہے۔ مثلا ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے کہنے پر اپنی زندگی کو اللہ کے لیے ڈھالنے کے لیے خوشی سے تیار ہو جائے تو یہ تصوف ہے۔ مثلا اس کے شیخ نے کہا کہ وہاں چلا جا تو وہ چلا گیا، اگر کہا کہ واپس آ جا تو واپس آ گیا۔ آپ کو صرف اتنا علم چاہیے، مگر آپ بہت زیادہ علم حاصل کر رہے ہیں کہ شیخ کا مقام کیا ہونا چاہیے، مرید کا مقام کیا ہونا چاہیے، دونوں کے درمیان کیا ہونا چاہیے، اور افہام و تفہیم کیا ہونی چاہیے، حاضر کیا ہے، ناظر کیا ہے۔ انہی واقعات میں ساری عمر گزر جاتی ہے۔ 60 سال کی ایوریج زندگی لے لو، 60 سال کی زندگی میں 20 سال تو آپ سو کے گزار دیں گے۔ 8 گھنٹے سونا آپ کی مجبوری ہے، نہیں سوئیں گے تو صحت خراب ہوگی۔ اپنے ان 60 سالوں میں سے بچپن کے لا علم زمانے بھی نکال دو اور بڑھاپے کے متفکر اور بیمار زمانے بھی نکال دو۔ پھر زندگی کا کچھ حصہ آپ نے بیچنا ہے تاکہ زندگی گزر سکے، یعنی دفتر میں، دکان میں اور کسی پرسوٹ یعنی تعاقب میں اپنا وقت بیچو گے۔ آپ وہ گھنٹے بیچیں گے اور باقی کے لیے کھانا خریدیں گے تو وہ عرصہ بک گیا۔ بیچنے کے بعد باقی آدھی زندگی دوسروں کے لیے گزرے گی کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے اور رشتے دار ہیں، تو دوسروں کی کال پر آپ رسپانس کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح اور وقت بھی گیا۔ اب سڑکوں پر جب آپ چلتے ہو، دفتروں میں جاتے ہو تو وہاں پر تو اسلام میٹر نہیں کر رہا۔ آپ جب بس میں بیٹھ رہے ہو یا گاڑی میں بیٹھ رہے ہو تو ٹکٹ لے کر بیٹھنا ہے، کیونکہ صرف کلمہ پڑھ کر بیٹھ جانا کافی نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس باقی جو وقت بچ گیا ہے اس میں آپ نے تصوف کرنا ہے۔ اس وقت کو بھی اگر آپ علم کے حوالے کر دو تو پھر تصوف کا ٹائم نہیں رہ جاتا۔ تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے کہنے پر اپنی دینی زندگی کو خوشی سے ایسے ڈھالنا جیسے اس کی رضا ہو۔ فرض کریں ایک آدمی نے ایک پیر کا کہنا مان لیا، اوپر سے اس نے کتابیں پڑھنی شروع کر دی، پھر پتہ ہے وہ کیا کرے گا؟ فوراً پیر صاحب کو جا کر بتائے گا کہ ہم نے تو یوں پڑھا ہے۔ اب پیر اس کو علم دے رہا ہے اور وہ پیر کو علم دے رہا ہے۔ اس طرح دونوں علم سے فارغ ہو گئے۔ عام طور پر یہاں مرید بیچارہ تباہ ہو جاتا ہے جب وہ اپنے پیر کو علم سکھانے لگ جاتا ہے۔ اگر امیر خسرو رحمت اللہ آپ کے پیر ہوں اور آپ کو کوئی راگ سکھائیں، آگے سے آپ ان کو کوئی راگ سکھاؤ تو وہ کہیں گے کہ تو باہر نکل جا کیونکہ تو فارغ ہو گیا۔ لہٰذا تصوف علم نہیں ہے بلکہ عمل کی بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس صاحب بصیرت کو پتہ ہوتا ہے کہ اس شخص میں کیا کمی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بہت عبادت کرتا ہے اور بہت ہی امیر ہے مگر بڑا ہی کنجوس ہے۔ اس کو اگر پیر مل گیا تو پیر یہ نہیں کہے گا کہ تو تہجد پڑھ، بلکہ وہ کہے گا کہ پبلک کے لیے پیسہ خرچ کر۔ مرید کو یہ بات قبول نہیں ہونی اور اس کے بغیر مرید کی عبادت قبول نہیں ہونی۔ امیر آدمی 2 نمازیں ایکسٹرا پڑھنے سے نہیں بخشا جائے گا، بلکہ وہ مال جو اس نے قید کر رکھا ہے اس کے ریلیز کرنے سے اس کی فلاح ہوگی۔ تصوف یہ ہے کہ اس آدمی کی جو گرہ ہے اسے وہاں پر کھولو۔ اس لیے جس آدمی نے فرما دیا کہ تصوف یہ ہے تو اس نے ٹھیک فرما دیا کہ اکو الف تیرے درکار، یعنی تیرے لیے صرف ایک الف ہی کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو الٹیمیٹلی گھر سے قبرستان تک جانا ہے، 60 سال میں جانا ہے تو کتنی تیز رفتاری چاہیے؟ آرام آرام سے جاؤ۔ آپ کے ابا حضور چلے گئے اور دادا حضور رخصت ہو گئے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نہ جائیں؟
آپ بھی جائیں گے اور باقی لوگ بھی چلے جائیں گے۔ ہمیشہ کی زندگی ویسے ہی عذاب بن جاتی ہے۔ ایک آدمی کے لیے اس کے دوستوں نے زندگی کے دیوتا سے ہمیشہ کی زندگی مانگ لی، دعا منظور ہوئی اور اسے ہمیشہ کی زندگی مل گئی۔ کچھ عرصے کے بعد یہ بوڑھا ہو گیا، اب موت اسے آ نہیں سکتی تھی، مگر بڑھاپے کی وجہ سے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ وہ اپنے دوستوں کے پاس گیا اور درخواست کی کہ مجھے موت چاہیے، کیونکہ میں زندہ تو ہوں مگر جوان نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ کو طویل زندگی مل جائے تو باپ بیٹے کا غم دیکھے گا، نہیں تو بیٹا باپ کا غم دیکھے گا، دونوں میں سے ایک واقعہ تو ضرور ہوگا۔ زندگی میں طویل عرصے کے بعد آپ کو اتنے غم ملیں گے کہ آپ کہو کہ تیری مہربانی ہے، اب موت بھیج دو۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ ایک شہر میں 20 سال بعد جاؤ تو شہر اس سے زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے اور آشنا چہرہ کوئی بھی نہیں ملتا۔ بازار میں بڑی رونق ہوگی مگر وہاں آپ کے بچپن اور جوانی کے جاننے والے لوگ نہیں ملیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ 50 سال کے بعد سارے شہر کی مکمل آبادی ساری کی ساری بدل جاتی ہے۔ اس لیے اتنا بڑا علم حاصل نہ کرو، اور اتنا علم حاصل کرو جس سے آپ کو کوئی عمل ٹھیک ہو جائے۔ نماز وہ پڑھو جو کہ قبول ہو جائے۔ ماں باپ کی خدمت اتنی کر لو کہ وہ آپ سے بے ساختہ خوش ہو جائیں، پھر ساری باتیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے پاس مال ہے تو اللہ کے لیے ایسے خرچ کر دو کہ وہ خوش ہو جائے۔ یہ سارے کا سارا تصوف ہے، ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ یکساں عبادت کا یکساں نتیجہ ہوتا، مگر یکساں عبادت کے یکساں نتیجے نہیں ہوتے۔ ایک مسجد میں ساری عمر لگاتار ہر جماعت کے ساتھ پابندی سے نماز پڑھنے والے سارے کے سارے نمازی یکساں نہیں ہوتے۔ اسی مسجد میں سے جوتا بھی چوری ہو جاتا ہے تو گویا کے مزاج الگ الگ رہتے ہیں۔ 10-20 سال نماز پڑھنے کے بعد بھی مزاج ویسے رہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر کئی نامناسب واقعات ہو جاتے ہیں، تو جب تک انسان کے باطن کی اصلاح نہ ہو جائے اس کو عبادت کی سمجھ نہیں آتی۔ چونکہ باطن کی اصلاح نہیں ہوئی اس لیے مسلمان کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے ٹھیک کہا ہے کہ علم کی ایک حد رکھو، کتاب وہ پڑھو جس سے آپ کو کوئی کام ہو اور تعلق ہو۔ انسانوں کی کتاب پڑھو، ہستی کی کتاب پڑھو، یہ جو کائنات ہے اس کی کتاب پڑھو۔ یہ دیکھو کہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں۔ انسان اگر آتا ہے تو جاتا کیوں ہے، اور جانا ہی تھا تو آپ لوگ آئے کیوں تھے؟ یہ سب کیا ہے؟ آپ کچھ عرصہ ماں باپ کی محبت میں رہتے ہیں، پھر اولاد کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد آپ ماں باپ کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں، اور کچھ ہی عرصے بعد اولاد بھی آ کر آپ سے مل جائے گی۔ ایک شخص بہت رو رہا تھا، کہنے لگا میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ درویش نے کہا کہ اس میں رونے کی کوئی بات نہیں ہے، تو بھی بہت جلد اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس میں لمبی چوڑی کتابیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اپنی عبادت اور عمل میں خلوص رکھو۔ اپنے دل کے آئینے کو آپ سیکل کرتے جاؤ، سیکل آئینہ نور، پالش کرتے جاؤ، مزید پالش کرتے جاؤ، حتیٰ کہ اس میں گلیئر آ جائے، یعنی چمک آ جائے۔ وہ خود بخود اس آئینے میں عیاں ہو جائے گا۔ ایک بادشاہ کے دربار میں چینی اور رومی فنکاروں کا مقابلہ ہو گیا اور انہیں تصویر بنانے کے لیے 2 دیواریں دے دی گئیں۔ ایک گروپ والے صرف دیوار کو پالش کرتے رہے اور دیوار کو آئینہ بناتے رہے، دوسرے گروپ نے نہایت محنت سے ایک شاندار پینٹنگ بنائی۔ مقابلے کے لیے پیش ہوئے تو پینٹنگ کا عکس جب شیشے والی دیوار میں آیا تو وہ عکس اصل پینٹنگ سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اس طرح آئینہ سیکل کرنے والے کامیاب ہو گئے۔ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے حجاب سے۔ تو اپنے آپ کو آئینہ بناؤ، پھر سب مخفی آشکار ہو جاتا ہے۔ وہ تو آشکار ہونے کے لیے بے تاب ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، تو گویا کہ اظہار اس کا اپنا مدعا ہے۔ رکاوٹ آپ لوگ خود ہیں، رکاوٹ وہ نہیں ہے بلکہ آپ لوگ ہیں جو کہ ادھر ادھر دنیا میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ ہم اگر اس کی طرف رجوع کریں تو وہ تو پہلے ہی اظہار پر راضی ہے، اس کا ظاہر ہونا ہی اظہار ہے۔ یا تو اپنے آپ کو چھپا دے، وہ ظاہر ہو جائے گا، یا پھر اس کو چھوڑ دے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری انا ظاہر ہو جائے گی اور اس کی سزا ہو جائے گی، پھر سمجھ آئے گی۔
بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کی نفی کر لو، پھر اس کا ظاہر ہونا آسان ہو جائے گا۔ لمبی چوڑی کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کتابوں سے صرف اتنا علم حاصل کرو جتنا آپ کے کام آ جائے۔ اس علم سے پناہ مانگو جس سے آپ کو نفع نہ ہو اور فائدہ نہ ہو۔ علم اگر آپ کے لیے حجاب بن جائے تو اس سے بچو، علم اگر شہرت کی وجہ بن جائے تو اس سے بچو۔ اس دور میں صرف عمل کا علم ہے اور عمل نہیں ہے، یہ ایک بڑی سزا ہے اس دور کی۔ یہ دور ایک عجیب دور ہے کہ یہ عمل کا علم جانتا ہے اور عمل نہیں جانتا۔ تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ عمل کا عمل ہی جانو، عمل عمل کے تابع کر دو، علم علم کے تابع ہو جائے گا۔ تو آپ اپنا عمل صاحبان کشف و کرامت کے عمل کے تابع کر دو تو آپ بھی کچھ نہ کچھ ہو جاؤ گے۔ جس کے عمل کے آپ تابع ہوں گے اس کا علم آپ کو مل جائے گا۔ آپ عمل کے برابر نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ علم برابر ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمل کے برابر ہو جائے تو بھی مرتبہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کو کہتے ہیں ڈیسٹنی اور اس کو کہتے ہیں منشا۔ آپ اگر کسی بزرگ، کسی بڑے انسان، کسی بڑے سے بڑے انسان کے برابر اپنا علم اور عمل کر لو تب بھی مرتبہ برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ گویا کہ پیغمبری یا نبوت یا رسالت یہ عمل نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی مرضی سے ملنے والا مرتبہ ہے۔ اگر آپ پیغمبر کے عمل کے تابع اپنا عمل کر دو تو آپ امتی سے آگے نہیں نکل سکتے، اور یہ بھی بڑی مبارک بات ہے۔ عام طور پر یہاں لوگ یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا عمل کسی بزرگ کے عمل کے برابر آ گیا تو وہ انا میں آ جاتے ہیں، لہٰذا تھوڑا علم اور تھوڑا عمل رکھنے والے مغرور ہو جاتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کون لوگ ہلاک ہوتے ہیں؟ جو شرعی علم بھی رکھتے ہیں، تھوڑا سا عمل بھی رکھتے ہیں اور جن کے اندر انا بھی ہو۔ ایسی صورت میں گمراہی کا اندیشہ ہے اور یہاں آ کے علم بڑا حجاب بن جاتا ہے۔ اس لیے پہلے اپنا مقام دیکھو۔ ہمارا مقام یہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے فرد کے طور پر ہی قبول ہو جائیں تو یہ بہت کافی ہے۔ آگے کیا کرنا ہے؟ یہی بہت ہے۔ دیٹس آل۔ بس اتنا ہی علم ہونا چاہیے تاکہ اللہ آپ پر مہربان رہے۔ اس لیے زیادہ کتابوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عمل کی ضرورت ہے۔